بڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ تو گناہ کرنے سے دل پر سیاہی کا نقطہ لگتا ہے اور انسان گناہوں میں لگا رہتا ہے، تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہوں میں ایک گناہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے اور ہر گناہ جہنم میں لے جانے والا ہے، یہ گناہ بھی جہنم میں لے جانے والا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی فوری طور پر لازم ہو جاتی ہے، بلا عذر تاخیر کرنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 میں ارشاد ہوتا ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم هذا ما کنزتم لأنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے اس کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں۔ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جس کو اللہ پاک نے مال دیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے، قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چٹیاں ہوں گی، یعنی 2 نشان ہوں گے۔ وہ سانپ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ اب وہ سانپ جو دنیا میں مال تھا، اب سانپ بن گئے، وہ اس کی بانچھیں، یہ بانچھیں ہوتی ہیں، یہ پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب تو کنجوسی، بخل، اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں بخل سے بچائے۔ پھر مال و دولت کی محبت، پھر مال کم ہونے کا خوف، محتاج ہونے کا خوف، اس سبب سے بھی انسان اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتا۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کا ذہن کیسے بنے؟ اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور برکات پڑھے جائیں، نہ دینے کے عذابات پڑھے جائیں یا سنے جائیں، پھر غور کیا جائے کہ میں نازک بدن کیا یہ برداشت کر سکوں؟ یقیناً برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سونا اور چاندی سنبھال کے رکھا اور وہ جہنم کی آگ میں تپا کر چہرے پر، پیشانی پر اور ادھر ادھر داغا جائے گا، توبہ استغفر، تو حال کیا ہوگا؟ تو یوں بندہ جب سوچے گا تو انشاءاللہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی، ابھی ہم نے سنا کہ وہ سانپ بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ بانچھیں پکڑ کے کھینچے گا اور کہے گا تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ۔ بندہ یہ سوچے نا تو پھر بخل سے آزاد ہو جائے گا اور زکوٰۃ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ قبر و قیامت کی ہولناکیوں پر غور کرے، دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی اس مرض سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ کرو اللہ پاک تم پر رحم فرمائے گا۔ تو یہ فرمان پیش نظر رکھیں کہ زکوٰۃ دینے سے میرا مال کم نہیں ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ پاک اپنے وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔ تو میں زکوٰۃ دوں گا تو انشاءاللہ الکریم میرا مال بڑھایا جائے گا، میرا مال محفوظ کیا جائے گا،
کیونکہ مال کے اندر جو زکوٰۃ والا مال ہے یہ میل ہے، یہ میل نہیں نکالی تو یہ میل بقیہ مال کو بھی خراب کرتے ہیں، خشکی میں، تری میں، اس طرح کی روایت ہے۔ جو مال تلف ہوتا ہے، جل جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی جاتی۔ تو زکوٰۃ دینے سے تو مال پاکیزہ ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے تو مال محفوظ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کم عقل ہے، بیوقوف ہے، تو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اللہ فرماتا ہے، اس کے حبیب فرماتے ہیں، اور دیا بھی اللہ نے، اور بندہ کیسا کرتا ہے 100% اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جس نے دیا وہی فرما رہا ہے کہ 2.5% دے، میں اور بڑھا دوں گا۔ اور بندہ وہ پھر سوچتا ہے کہ میں محتاج ہو جاؤں گا، مال کی کمی ہو جائے گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں اس مرض سے شفا عطا فرمائے۔ اس کے لیے فیضان زکوٰۃ ایک رسالہ ہے، اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو مزید زکوٰۃ کے تعلق سے احکامات کا پتہ چل جائے گا۔ ایک اور گناہ ہے حج ترک کرنا۔ جو مسلمان ہے، عاقل بالغ، حج پر قادر ہے، تندرست ہے، سفر کے لیے ضروری خرچے رکھتا ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا، وہ سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ جب حج کے لیے جانے پر قادر ہوا، حج فوراً فرض ہو گیا، اسی سال میں اب تاخیر کرنا گناہ ہے، اور چند سال تک حج نہیں کیا تو فاسق ہے، مگر جب بھی کرے گا ادا ہی ہے، قضا نہیں۔ جب ایک مرتبہ حج فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ بعد فنا ہو جائے یا فقیر ہو جائے، جب بھی حج فرض رہے گا، اور اس صورت میں فرض ہے کہ قرض لے کر حج کرے، اتنا مال آیا تھا کہ حج فرض ہوا، اس کے بعد پھر وہ مال خرچ کر دیا یا تلف ہو گیا، تو اب حج فرض رہے گا، چاہے قرضہ لے کے جائے، حج فرض ادا کرے۔ اچھا، اگر کسی پر حج فرض ہوا، ادا نہ کیا، یہاں تک کہ اب اس کے ادا کرنے پر قادر نہیں رہا، مثلا اپاہج ہو گیا، مفلوج ہو گیا، یا عورت تھی محرم نہیں رہا، تو اس پر حج فرض باقی ہے، خود نہ کر سکے تو حج بدل کرائے۔ حج بدل کے احکام رفیق الحرمین میں تفصیل کے ساتھ ہیں، وہاں سے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو یعنی انکار کرے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جسے کوئی ظاہری حاجت، سخت مرض یا ظالم بادشاہ نہ روکے، پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، یعنی جس پر حج فرض ہے اور وہ حج ادا نہیں کرتا تو خوف یہ ہے کہ اس کا ایمان برباد ہو جائے گا اور برے خاتمے کے ساتھ یہ دنیا سے جائے گا۔ تو استغفر اللہ۔ حج سے محرومی کے ریزنز کیا ہیں، اسباب کیا ہیں؟ بخل، کنجوسی، کہ مال خرچ کرنے میں اتنی رقم لگ جائے گی۔ دوسرا سبب ہے لمبی امیدیں، کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی، اور دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت کے فیضان سے یہ ٹرینڈ چینج کیا ہے، ورنہ کیا تھا کہ آخری سفر آخری عمر۔ ارے بھی حج تو جوانی کا ہوتا، بڑھاپے میں تو چلا بھی نہیں جاتا، کھایا بھی نہیں جاتا، کیا کریں گے؟ تو جب ہمت ہے تو ہم دنیا کے کام کرتے رہیں، جب ہمت ختم ہو گئی اب اللہ کو یاد کریں گے، اب حج کریں گے، اب مدینے جائیں گے۔ تو لمبی امید بھی حج کی ادائیگی میں غافل ہو جاتی ہے۔ ابھی تو بزنس بہت ہے، ٹائم نہیں ملتا، اور بچی کی شادی بھی کرنی ہے۔ ارے بھائی جب حج فرض ہو گیا تو یہ بہانے نہیں چلیں گے، حج پر اب جانا ہوگا۔
تو حج کا ذہن بنانے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کرے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، بخل کا خاتمہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذہن بن جائے، موت کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں، لمبی امیدیں ختم کریں۔ اس سے انشاءاللہ الکریم حج کی سعادت حاصل کرنے کا ذہن بن جائے گا۔ رفیق الحرمین کو مطالعے میں لائیں، اس کی ایپ بھی ہے، اس کو اسلامی ای بک لائبریری سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ایپ نہیں ہے اس کی، اور کتاب کی صورت میں بھی ہے۔ بہار شریعت کا چھٹا حصہ جو ہے وہ بھی مطالعے کے لیے مفید ہے۔ ایک گناہ ہے خودکشی، سوئسائڈ انگلش میں کہتے ہیں، یعنی خود کو ہلاک کرنا۔ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جہنم میں لے جانے والا کام۔ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، مگر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ سورۃ النساء میں آیت نمبر 29 اور 30 میں رب کائنات فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ بیٹیاں اتنی ساری ہیں، کیسے گزارا کروں گا؟ تو خود بھی وہ پھانسی کے تختے پہ لٹک گئے، پھانسی کے اس پر رسی میں جھول گئے، اور اس سے پہلے اپنی بچیوں کو قتل کر دیتے۔ تو واستغفر، ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قتل نہ کرو، اللہ مہربان ہے تم پر، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ روزی بھی دے گا، وہ عزت بھی دے گا۔ فلاں نے میری بے عزتی کر دی، ارے بھائی کیا ہو گیا؟ امتحان میں فیل ہو گیا، بھائی کیا ہو گیا؟ اتنا قرضہ ہو گیا، ارے کیا ہو گیا بھائی؟ مرد بن کے جی یار، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ مہربان ہے، اللہ اسباب پیدا کر دے۔ خودکشی کیوں کرتا ہے؟ اپنے آپ کو کیوں مارتا ہے؟ جو خودکشی کرتا ہے وہ نافرمان ہے اللہ رسول کا، حرام موت مرتا ہے، اللہ کی پناہ۔ اور اگر اس کو جائز سمجھ کے کرے گا پھر تو کافر ہو جائے گا، پھر تو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ جو خودکشی کرے اللہ اس کو دوزخ میں ڈالے گا، توبہ استغفر اللہ۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خود کو جس چیز سے ہلاک کیا اسے جہنم کی آگ میں اسی چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اس نے فائر کر لیا اپنی پٹی پر پسٹل رکھ کر، اب وہ جہنم کے اندر یہی کرتا رہے گا اپنے آپ۔ کس نے خنجر کے ساتھ اپنا گلا کاٹ لیا، اب وہ جہنم کے اندر اپنا گلا ہی کاٹتا رہے گا بار بار، توبہ استغفر اللہ۔ کسی نے اپنے آپ کو پھندا لگا لیا تو مرنے کے بعد اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اونچی جگہ سے اپنے آپ کو گرا کر مار لیا تو مرنے کے بعد اس کو بار بار یہ سزا دی جاتی رہے گی۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں خودکشی کر کے پرسکون ہو جاؤں گا، بس ساری ٹینشن ختم ہو گئی۔ بے وقوف، تیری ٹینشن بڑھ جائے گی اور ایسی بڑھے گی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کسی نے اپنے آپ کو ٹرین کے سامنے ڈال کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیا تو مرنے کے بعد اسی انداز سے مرتا رہے گا۔ پھر وہ نہر میں چھلانگ لگا کے مار دیا اپنے آپ کو تو مرنے کے بعد یہی سزا ملتی رہے گی۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ خودکشی کے اسباب کیا ہیں؟ رنج، مصیبت، تنگ دستی، بے روزگاری، گھریلو جھگڑے، عشق مجازی، مایوسی۔ علاج کیا اس کا؟ مصیبت پر صبر کرنا سیکھیں۔ معمولی سی مصیبت آئی اور گھبرا کر اپنے آپ کو قتل کرنے کی طرف، خودکشی کی طرف آ گئے۔ بھائی مصیبتوں پر اللہ نے اجر رکھا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ نہیں، اللہ پاک آزماتا ہے خوف سے، اللہ پاک آزماتا ہے روزی کی کمی سے، اور پھر کیا فرماتا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور جو صبر کرتے ہیں ان کو بشارت ہے، ان کی خوشخبری ہے۔ تو مصیبت آئی، پریشانی آئی، پہ صبر کریں۔ اچھا، ہر وقت سوچتے ہی رہتے ہیں
پریشان، کیا ہوگا، اللہ نے بچی دے دی ہے، اب بیٹی کی تربیت کیسے کروں گا، اس کی شادی کرنی ہے، اللہ کے بندے تیرا رزاق بھی اللہ ہے، اس بچی کا رزاق بھی اللہ ہے، تو پریشان کیوں؟ اللہ تجھے بھی روزی دے گا، اللہ اس کو بھی روزی دے گا۔ ہم خالق تو نہیں نا، خالق تو اللہ ہے، جس نے پیدا کیا وہی رزاق، تو خام خواہ ایسے گھلتے جا رہا اپنے غم میں۔ اللہ اکبر۔ خودکشی کے اسباب بہت سارے ہیں، امیر اہل سنت کا رسالہ ہے خودکشی کا علاج، مایوسی کی وجہ سے، مصیبت کی وجہ سے، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے، عشق کی مجازی کی وجہ سے، تو امیر اہل سنت نے ایک ایک سبب کا وہ حل ارشاد فرمایا ہے، قرآن سے، حدیث سے، بزرگوں کے واقعات سے، روحانی علاج وغیرہ بھی بتایا۔ گھر میں جھگڑے بہت اس وجہ سے خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں، اپنے اخلاق اچھے کریں، زبان کی حفاظت کریں۔ گھر میں جب داخل ہوں تو گھر میں بسم اللہ شریف پڑھ کر داخل ہوں، گھر والوں کو سلام کریں، پھر بارگاہ رسالت میں سلام پیش کریں، اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ گھر میں تنگ دستی ہے چلی جائے گی، گھر میں جھگڑے ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، اور حس سے تبر گھر وس سے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں تو گھر میں خوشیاں رہیں گی انشاءاللہ۔ ہر وقت منہ بنا کر بیٹھے رہیں گے، ہر وقت وہ موڈ بنا کے بیٹھے، ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں بچوں کو، کبھی بچوں کی امی کو، تو یہ انداز درست نہیں ہے۔ اس کا انجام یا تو آپ کی خودکشی پر استغفر اللہ ہوگا، یا گھر والی خودکشی کر لیں تو وہ استغفر اللہ۔ ذہنی دباؤ ہو جاتا ہے، اعصابی کھنچاؤ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پیدل چلنے کا معمول بنائیں، اس سے آپ جسمانی طور پر فٹ رہیں گے، تو انشاءاللہ الکریم یہ وہ ذہنی کوفت اور مایوسی اس سے بچیں گے اور خودکشی سے بچیں گے، اللہ ہمیں بچائے۔ خودکشی کا علاج یہ رسالہ جو ہے اس کو پڑھیں انشاءاللہ الکریم، اس کی برکت سے بھی خودکشی سے بچنے کا ذہن بنے گا، اللہ تعالیٰ میں حرام موت سے بچائے اور ایمان پہ موت عطا فرمائے، وہ بھی مدینے کی گلی میں۔ ایک گناہ اور جو ہمارے ہاں بہت استغفر اللہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے، ویسٹنگ، اسراف۔ اسراف کیا ہوتا ہے؟ غیر حق میں خرچ کرنا اسراف ہے، تبذیر بھی کہتے ہیں اس کو۔ خام خواہ لائٹیں چل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو نل میں پانی بہہ رہا ہے، ہوش ہی نہیں، بلا ضرورت پانی بہہ رہا ہے۔ شادی ہے اور ناچ گانے اور گناہوں بڑے سلسلے ہیں، اس پر مال خرچ کرنا، تو گناہ کے کاموں میں خرچ کرنا یہ بھی اسراف ہے، مال کو ضائع کرنا یہ بھی اسراف ہے۔ شریعت میں اسراف، فضول خرچی کرنا برا ہے۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ گناہوں میں خرچ کرنا، کوئی شراب پیتا ہے استغفر اللہ، ایک تو حرام کام کیا، دوسرا شراب کی خریداری میں جو پیسہ خرچ کیا اس نے یہ بھی اسراف کیا، یا اور مختلف گناہوں کے اندر مال خرچ کیا، تو یہ جو گناہوں میں مال خرچ کرنے والا ہے یہ اسراف کرنے والا ہے۔ اسی طرح ناچ گانے پر مال خرچ کیا تو یہ بھی اسراف ہے۔ پھر بیکار مال کو ضائع کیا، کچھ کھایا، کچھ ضائع کیا، کچھ پیا، کچھ پھینک دیا۔ وہ میں نے پہلے مثال دی کہ اے سی چل رہا ہے تو لائٹ چل رہی تو چل رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے تو بہہ رہا ہے، وہ کھانا بچ گیا تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ خدا کا خوف کرو۔ میں ایک مرتبہ سحری کے وقت میں امیر اہل سنت کے ساتھ تھا، نفلی روزہ تھا اور میرا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ خیر امیر اہل سنت کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ جو نفل روزہ رکھے تو وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ جب سحری کا وقت ختم ہوا تو مٹی کے پیالے کے اندر ایک دو قطرے پانی بچ گئے، پینے کے بعد کچھ بچ جاتا ہے، تو امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے جو روزہ رکھنے کی نیت نہیں رکھتا وہ اس پانی کو پی لے، کہیں ضائع نہ ہو، کیونکہ اب جب ایک دو قطرے پیالے کے اندر، برتن کے اندر، کپ کے اندر، جگ کے اندر ہوں گے تو خشک ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔
تو الحمدللہ وہ ایک دو قطرے پانی جو مجھے پینے کا شرف حاصل ہے. یعنی اللہ کے نیک بندے ایک آدھ قطرے کو بھی ضائع ہونے سے بچاتے ہیں. اچھا ہم پانی پیتے ہیں, پانی پی کے بعض لوگ باقی پانی پھینکتے ہیں, استغفر اللہ. اور بعض یہ نہیں کرتے, وہ کیا کرتے ہیں کہ پانی پی لیا, اس کے بعد جو گلاس ہے یا جو پیالہ ہے اس کی جو دیواریں سی ہوتی ہیں اس سے پانی پھر اس کے پیالے میں جمع ہو جاتا ہے. ایک دو قطرے, یہ بھی تو پانی ہے نا, یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے. ایک دو قطرے انسان کی جان بچا سکتے ہیں, ہم ایسے ضائع کر رہے ہیں اس کو. اور ایک ایک ذرے کے بارے میں بروز قیامت پوچھا جائے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. رب کائنات فرماتا ہے کہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ بھی تو نعمت اللہ کی, کیوں ضائع کریں؟ تو اسراف سے اللہ ہمیں بچائے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا یہ اسراف نہیں ہے. اب کوئی کہے کہ یار آپ نے 12ویں شریف کی اتنی لائٹ کر دی, آپ نے تو فضول خرچی کر دی. بھائی یہ فضول نہیں ہے, یہ خیر کا کام. آپ نے اتنا وہ کھانا بنایا ہے, لنگر بنایا ہے, تو اسراف تھوڑی, اللہ کے بندے کھا رہے ہیں, یہ اسراف تھوڑی. اسراف گناہ میں خرچ کرنا ہے یا مال کو ضائع کرنا ہے. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں ارشاد ہوتا ہے, اور بے جا نہ خرچو, بے شک بے جا خرچنے والے اسے یعنی اللہ کو پسند نہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کے دن انسان کے قدم نہ ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. نمبر 1, اس کی عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں وہ صرف ہے. نمبر 2, اس کی جوانی کے متعلق کس طرح گزاری. نمبر 3 اور 4, اس کے مال کے حوالے سے کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا. نمبر 5, اپنے علم پر کتنا عمل کیا. تو مال مطلب میرا مال ہے, میری مرضی, میں ضائع کروں, میں ڈسٹ بن میں پھینکوں, میں نالی میں بہا دوں, میں پھینک دوں. نہیں, اللہ نے جو بھی دیا ہے وہ ہمارے استعمال کے لیے دیا ہے نا. نعمتیں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں, ضائع کرنے کے لیے تھوڑی دی. تو قیامت کے روز پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا. اللہ کی پناہ. اسراف کے گناہ میں مبتلا ہونے کی وجوہات کیا ہیں, اسباب کیا ہیں, ریزنز کیا ہیں. غرور اور تکبر, ذرا برتری جتانی ہے میں, اور اس بنا پر بے جا دولت خرچ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک اس مرض سے نجات عطا فرمائے, شفا عطا فرمائے. جہالت بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب ہے. اس کو پتہ ہی نہیں اسراف کیا ہوتا ہے, تو وہ اس کو بچے گا کیسے؟ جب کسی کو کسی گڑھے کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس میں گر ہی جائے گا. جہالت کی وجہ سے گناہ کا پتہ نہیں ہے تو گناہ میں مبتلا ہونے کا پورا امکان ہے. واہ واہ کی بڑی خواہش ہوتی ہے, ذرا ناک اونچی ہوگی, برادری میں نام ہوگا, دوستوں میں یار ارے باپ ہے, اور اس چکر میں استغفر اللہ اسراف کر رہے ہوتے ہیں. غفلت اور لاپرواہی بھی اس کی وجہ ہوتی ہے. جیسے وضو کر رہے ہیں تو سب سے پہلے نل کھولا اور بعد میں پھر ٹوپی امامہ اتارا, اس کے بعد پھر آستین چڑھا رہے ہیں. اللہ کے بندے پہلے یہ کام کر لینا, اس کے بعد نل کھول. اچھا نل کھولا ہے, اتنی بڑی دھار, بھائی نہائے گا یا وضو کرے گا؟ وضو کے لیے تو اتنی بھی کافی ہے. تو سر نیچے کر رہا ہے, ہاتھ کے ذریعے بھی کلی کرنی. اب کلی کے لیے تو آدھا چلو کافی ہے, تو اتنا کیوں بھر کے کر رہا ہے؟ کچھ منہ میں بکیا نیچے. اچھا ناک میں پانی ڈالنا ہے تو اتنی سی تو ناک ہے, اتنا سا پانی چاہیے, اتنا بھر کر چلو بھر کے ڈال رہا ہے, کچھ ناک میں, کچھ چہرے پر, کچھ وضو خانے پر. تو اس کی نل کی جو دھار ہے وہ اس کو چھوٹا کرنا چاہیے, تاکہ اللہ نہ کرے کہ ہم پر اسراف کا گناہ وہ عائد ہو. شہرت کی خواہش
بھی اس کی وجہ ہوتی ہے، مثلاً بے حیائی پر مشتمل ناچ گانے کا سلسلہ، توبہ استغفر اللہ، وہ فاحشہ عورتیں، ناچنے گانے والی عورتیں، تو یہ گناہ پر خرچ ہوا، اس لیے یہ بھی اسراف ہے، اس بنا پر بھی یہ ہوتا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی سیکھیں۔ اللہ نعمتیں دیتا ہے، لیتا بھی تو ہے نا، عبرت بھی ہے نا۔ ایک شخص کو میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایک شخص کو میں نے شاپنگ مال میں دیکھا، وہ آنر تھا یا آنر کا بیٹا تھا یا پارٹنر تھا، اسی شخص کو میں نے فیصل آباد کے بازار میں ریڑھی پر کیلے بیچتے بھی دیکھا۔ تو اللہ کی شان بے نیاز ہے، اب اللہ جانتا ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، جنرل بات کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے صبح فجر میں سنا لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر گزاری کرو کہ اور دوں گا۔ تو جو نعمتوں کو ہم ضائع کر رہے ہیں، شکر گزاری کر رہے ہیں، یہ شکر گزاری تو نہیں ہو رہی نا نعمتوں کی۔ نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ نعمت جس کام کے لیے دی گئی اسی میں استعمال کریں، ضائع کرنے کے لیے نعمت تو نہیں دی گئی نا۔ پانی نالی میں بہا اس لیے تو نہیں دیا گیا نا، یہ کھانا جو ہم ڈسٹ بن میں پھینک دیں اس کے لیے تو نہیں دیا گیا نا۔ عباس وہ دین سے دوری ہے نا، کہتے ہیں یہ جھوٹا ہو گیا اس لیے اس کو پھینک۔ ارے بھائی مومن کے جھوٹے میں تو شفا ہے، یہ تو برکت والا ہو گیا، اس کو تو اور رغبت سے کھانا چاہیے، نہ کہ اس کو پھینک دیں۔ اب گھر کے افراد ہیں، اس میں کہتے ہیں جھوٹا، تو جھوٹا کیا ہوتا ہے؟ اس کو استعمال کرو، کیوں پھینک دو اس کو؟ اللہ پاک دنیا کی محبت نکالے، عاجزی پیدا کرے، موت کی یاد نصیب فرمائے اور نیکیوں کا ذہن نصیب فرمائے۔